अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे अहम केस के अहम समात के हवाले से। सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात पर कालाबाग डैम की तामीर कैसे मुमकिन है? सुप्रीम कोर्ट में कालाबाग डैम की बाज़गश्त। जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर कालाबाग डैम कैसे बनेगा, जिस पर चेयरमैन वापडा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मोहम्मद डैम से मर्दान, नौशहरा और चार सदा में सैलाब नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि सैलाब रुकने से KPK के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो जाएंगे। चेयरमैन वापडा ने मजीद कहा कि लंदन के दरिया थेम्स के तर्ज पर सिंध बैराज से कैनाल निकाली जाएगी। बैराज बनने से सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में दया मेहर भाषा और मोहम्मद डैम केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया कि सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर कालाबाग डैम कैसे बनेगा। चेयरमैन वापडा ने अदालत को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मोहम्मद डैम से मर्दान, नौशेरा और चार सद्दा में सैलाब नहीं आएगा, जिससे खैबर पख्तूनख्वा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। कोटरी के करीब लंदन के दरिया थेम्स की तर्ज पर सिंध बैराज बनाया जा रहा है, जिससे सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो जाएंगे। चेयरमैन वापडा जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल ने बताया कि कराची के लिए K4 मंसूबा वापडा को दिया गया है। दयामर भाषा डैम के लिए स्टील दरामद करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की मजमूई पैदावारी सलाहियत से ज्यादा स्टील दरकार है। चीफ जस्टिस बोले कि पाकिस्तान स्टील मिल चले तो बाहर से स्टील दरामद नहीं करना पड़ेगा। जो पैसे वापडा ने बाहर देने हैं वो स्टील मिल को दे दे। स्टील मिल वाली बात सिर्फ मेरी तजवीज़ है। चेयरमैन वापडा ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने 240 अरब रुपए अदा करने हैं जो नहीं मिले। दयामर भाषा और मोहम्मद डैम की तामीर के लिए वापडा 700 अरब रुपए अपने वसाइल से खर्च करेगा। कोरोना के बावजूद डैम्स का काम बर वक्त मुकम्मल हो रहा है। मोहम्मद डैम 2025 में और दयामर भाषा डैम 2028 तक मुकम्मल होगा। चेयरमैन वापडा ने अपनी ब्रीफिंग में कहा 8 से 12 किलोमीटर बाबूसर टनल बनी तो दयामर भाषा डैम की तामीर के लिए बहुत आसानियां होंगी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि टनल की तामीर में कितना वक्त लगेगा, जिस पर चेयरमैन वापडा ने कहा कि अगर चाइना की कंपनी टनल बनाती है तो 6 माह लगेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में इंजीनियर्स नहीं हैं, यहाँ कचरा उठाने के लिए भी चाइना की खिदमत ले रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत से हिदायत लेकर रकम की अदायगी से मुताल्लिक आगाह करूंगा। अदालत ने मजीद समाअत 3 माह के लिए मुलतवी कर दी। 6 साल से बंद पाकिस्तान स्टील की किस्मत जा गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के लिए बड़ा फैसला कर लिया। हुकूमत ने स्टील मिल्स को चलाने के लिए पाकिस्तान स्टील मिल्स सब्सिडी कंपनी कायम करने का फैसला किया है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के तमाम असासे आइंदा हफ्ते नई कंपनी को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। हतमी मंजूरी के लिए समरी वफाकी काबीना को इरसाल कर दी गई है। हुकूमत ने अवाम को बिजली का एक और झटका लगाने की तैयारी कर ली। नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 65 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे से सार्फिन पर 4 अरब 59 करोड़ का बोझ पड़ेगा। अवाम ने बिजली के निर्खों में इजाफे को दुश्मनी करार दिया है। ये इमरान खान का हुकूमत आई है तब से जो ये हमारे बिजली के बिल यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। महंगाई के साथ साथ फ़ी यूनिट में भी इजाफा हो रहा है, जैसा कि आज 3 रुपये इजाफा हुआ है और पिछले कुछ दिनों में 10 रुपये इजाफा हुआ था। तो इस तरह हुकूमत को अवाम को रिलीफ तो कुछ भी नहीं दे रही है। ये जो अरबों रुपए इजाफे ये करके ये ले रही है लोगों, ये बड़ा जुल्म है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तब्दीली के नाम पे आई हुई हुकूमत है, इसको ऐसा करते हुए कम से कम कुछ तो सोचना चाहिए। इमरान खान साहब ने जब आते हुए ये कहा था कि मैं गरीब अवाम को रिलीफ दूंगा, तो ये तो उसके बिल्कुल उल्टा जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ में जो है टैक्स लिया जा रहा है। अब मुल्क में हो क्या रहा है? नेपरा और स्टेट बैंक जैसे रियासती रेगुलेटर्स को हुकूमत और पार्लियामेंट से भी खुद मुख्तार बनाया जा रहा है। अब ये अवाम की जवाबदेही से भी बालातर होंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा और सेनेटर शरी रहमान ने ट्विटर पैगाम जारी करते हुए कहा है कि अब कोई उनसे तेल, बिजली के निर्खों, महंगाई या किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पूछ सकेगा। IMF मुआहदे कभी ऐसे ना थे।
اور وہ کہاوت ہے نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. سوئی سدرن گیس کمپنی نے بھی کے الیکٹرک کی طرح اضافی بلنگ کے بہانے ڈھونڈ لیے. ایس ایس جی سی نے لاکھوں صارفین کو اب اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ان پر چونا لگا دیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ خبر یہ ہے کہ گیس کمپنی نے بھی اضافی بلنگ کے بہانے جو کہ ڈھونڈ نکالے ہیں. مزید اس حوالے سے صارفین پر بوجھ جو کہ ڈالا جا رہا ہے. پہلے کے الیکٹرک اور اب اسی کی طرز پر سوئی ناردرن گیس کی جانب سے یہ فیصلہ جو کہ اب سامنے آ رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کورونا سے صحت یابی کے بعد پہلے اجلاس کی صدارت کی ہے. اجلاس میں گلگت بلتستان ڈیولپمنٹ پلان کا جائزہ لیا گیا ہے. گلگت بلتستان میں ترقی کے لیے اہم اجلاس کی وزیر اعظم عمران خان نے صدارت کی ہے. اجلاس میں گلگت بلتستان ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو کی گئی. وزیر اعظم نے گلگت بلتستان ڈیولپمنٹ پلان کی منظوری دے دی. اجلاس میں گلگت بلتستان میں وفاقی حکومت کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں اسد عمر، علی امین گنڈاپور اور مراد سعید سمیت دیگر وزراء شریک ہوئے. حکومت نے 5 کھرب روپے سالانہ خسارے سے دوچار سرکاری اداروں سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی ہدایت پر 2.5 سال بعد بالآخر فورنسک آڈٹ کی راہ ہموار ہو گئی. پہلے مرحلے میں پاکستان ریلوے، PIA اور سوئی ناردرن کے فورنسک آڈٹ کی منظوری کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سرگودا میں کروڑوں روپے کی لاگت سے مختلف منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا. سرگودا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ سرگودا میں پناہ گاہ DC آفس کمپلیکس کی تعمیر ہوگی. گورنمنٹ امبالہ کالج کے BS بلاک کی عمارت بھی تعمیر کرے گی. عثمان بزدار نے کہا کہ 53 کلومیٹر طویل سڑکوں کی تعمیر کے 9 منصوبے جو کہ مکمل کیے جائیں گے اور پنجاب کی یکساں ترقی ہمارا خواب ہے. سرگودا میں 62 کروڑ 30 لاکھ روپے کے آج منصوبوں کا ہم نے افتتاح کیا ہے. اس میں 1 ارب 21 کروڑ 60 لاکھ کے 4 نئے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا گیا. اس میں سرگودا میں پناہ گاہ DC آفس کمپلیکس، گورنمنٹ امبالہ کالج کی BS بلاک کی تعمیر ہوگی. حکومت پنجاب سرگودا کے اندر انشاءاللہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ سوشل سیکیورٹی ہسپتال بھی بنانے جا رہی ہے. DHQ ہاسپٹل ہے، اس میں ایمرجنسی اور جو ٹراما سینٹر ہے وہ بھی قائم کرنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں. 109 کلومیٹر طویل سڑکیں اور پل 47 کے اوپر ایک فلائی اوور کی تعمیر بھی شامل ہے. اٹارنی جنرل نے سوشل میڈیا قوانین پر اپنی سفارشات وزیر اعظم کو بھجوا دی. وزیر اعظم عمران خان نے اٹارنی جنرل کی سفارش پر 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی. ڈاکٹر شری مزاری کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. کمیٹی میں سیکریٹری قانون و انصاف ملکہ بخاری، سینیٹر علی ظفر، سیکریٹری وزارت IT شامل ہیں، جبکہ چیئرمین PTA بھی کمیٹی میں شامل ہیں. کمیٹی 30 روز کے اندر اپنی سفارشات وزیر اعظم کو پیش کرے گی. بات کریں گے ابرار حسین سے. جی ابرار، اپڈیٹ کیجیے گا خبر سے متعلق. جی بالکل، سوشل میڈیا قوانین کے معاملے پر اٹارنی جنرل نے اپنی سفارشات پر وزیر اعظم عمران خان نے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی اور اٹارنی جنرل نے وزیر اعظم عمران خان کو سوشل میڈیا قوانین کے حوالے سے اپنی سفارشات بھجوائی تھی. اٹارنی جنرل نے اپنی سفارشات میں کہا تھا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا قوانین اور نگرانی کے لیے بڑے پیمانے پر مشاورت کی جائے، جبکہ سوشل میڈیا رولز میں بنیادی انسانی حقوق اور آزادی رائے کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. جس پر وزیر اعظم عمران خان نے اٹارنی جنرل کی سفارشات پر ڈاکٹر شری مزاری کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی اور کمیٹی میں سیکرٹری قانون و انصاف ملکہ بخاری، سینیٹر علی ظفر، جبکہ سیکرٹری وزارت IT چیئرمین PTA بھی کمیٹی میں شامل ہیں اور کمیٹی 30 روز کے اندر اپنی سفارشات وزیر اعظم کو پیش کرے گی. جی شکریہ ابرار حسین استوری. اور خبر یہ ہے کہ پاکستان نے چین سے بڑی مقدار میں کورونا ویکسین خرید لی ہے. ذرائع کے مطابق چینی کمپنیز کی جانب سے اگلے ماہ کورونا ویکسین کی وافر مقدار ملے گی. پاکستان نے سائنو فارم سے 40 لاکھ اور کینسائنو سے 30 لاکھ ویکسین خریدی ہے. پاکستان کو اگلے ماہ میں 70 لاکھ کے قریب ڈوزز فراہم کر دی جائیں گی. وفاق نے صوبوں کو کورونا ویکسین خریدنے کی اجازت دے دی ہے. وزیر صحت نذرہ افضل پچوہو نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ حکومت کینسائنو ویکسین کی 50 لاکھ خوراکیں خریدے گی. وفاق سے سندھ کے 3 بڑے اسپتالوں کی حوالگی سے متعلق بھی بات چیت جاری ہے. 30 تاریخ کو فیڈرل گورنمنٹ میں اسلام آباد میں 10 لاکھ ڈوزز پہنچیں گے
جس میں سے 2 لاکھ وہ سندھ کو بھیجیں گے, وہ 2-3 دن میں وہ بھی آ جائیں گے. اچھا, کینسینو بھی جو ہے 60,000 ڈوزز پاکستان کو ملے ہیں, اس میں سے 8,000 سندھ کو کینسینو کے ملیں گے جو سنگل ڈوز ویکسین ہے. کینسینو ابھی شاید اویلیبل ہے مارکیٹ میں, ہم نے چائنیز گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں, اور آج فیڈرل گورنمنٹ نے بھی یہ اجازت دے دی ہے کہ پروونسز اپنی خود پروکیورمنٹ کر سکتے ہیں. ہم کیونکہ انہوں نے بھی کینسینو خریدی ہے تو ہم ان سے ریٹ پوچھ کے اور اسی کے مطابق ہم جو ہے کینسینو, سندھ گورنمنٹ نے 500 ملین روپے رکھے ہیں جو وہ اس کے لیے استعمال کریں گے کہ کینسینو وہ پروکیور کرے سندھ گورنمنٹ ڈائریکٹلی. ویلکم بیک. لاہور میں حکومتی احکامات کے مطابق کاروباری مراکز تو بند ہونا شروع ہو گئے, مگر شہریوں کی جانب سے غیر سنجیدگی کا عمل تاحال نہ رک سکا. مزید تفصیلات کے لیے رخ کریں گے نمائندہ جی ٹی وی نیوز لاہور رضوانہ شیخ کا, جو اس وقت اچرا بازار میں موجود ہیں. رضوانہ, بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں آپ اس وقت؟ جی شیری, بالکل کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں. کورونا وبا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر جو ہے کاروباری مراکز کا وقت جو ہے وہ 6 بجے تک تعین کیا گیا تھا. ابھی میں اچرا بازار میں موجود ہوں. کچھ دکانیں جو ہیں وہ ابھی بھی کھلی ہیں, لیکن پولیس انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے کچھ دکانوں کو بند کروایا جا رہا ہے, لیکن کچھ دکانیں ابھی بھی کھلی ہیں. جیسے کیمرامین نعمان اجاز آپ کو دکھا, دکانیں ابھی بھی کھلی. اور اس کے میں بات کروں تو شہریوں کی غیر سنجیدگی کا عمل بھی ابھی تک نہ رک سکا. شہریوں کی جانب سے پورا لاہور کیوں نہ بند کر دیا جائے, شہریوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. نہ سماجی فاصلہ برقرار رکھا جا رہا ہے, نہ ماسک کا استعمال کی بھی اگر میں بات کروں تو صرف 20% لوگ جو ہیں وہ ماسک کے استعمال کو یقینی بنا رہے ہیں, اور کورونا سپیڈ کی خلاف ورزیاں وہ جاری ہیں. اگر اسی کے ساتھ میں بات شہریوں کی جانب سے غیر سنجیدگی کا عمل جاری ہے. شکریہ رضوانہ شیخ, آپ میں تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ کر رہی تھیں. خیبر پختونخوا میں بچوں میں کرونا وائرس کی تصدیق کا انکشاف سامنے آیا ہے. صوبے بھر کے 25% بچے کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں. 25% بچوں میں کرونا سے لڑنے کی اینٹی باڈیز پائی گئی ہیں. مزید بات کریں گے پشاور سے ہمارے نمائندے نواب شیر سے. نواب, مزید کیا ڈیٹیلز سامنے آ پائی ہیں؟ جی بالکل, خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس جو ہے وہ بچوں میں ان کا انکشاف ہوا ہے, اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی تحقیق کے شواہد جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں, جن کے مطابق 25% بچوں میں کرونا اینٹی باڈیز پائے گئے ہیں. یہ تحقیق جو ہے وہ جنوری 2021 سے لے کر مارچ 2021 تک بچوں پر کی گئی, اور تحقیق 5 سال سے 16 سال کی عمر کے اسکول کے بچوں پر کی گئی. یہ تحقیق کے لیے ضلع سوابی کے 246 بچوں کا انتخاب کیا گیا تھا, اور تمام منتخب بچوں کے اینٹی باڈیز ٹیسٹ کروائے گئے. ٹیسٹ کے نتائج میں تقریباً 25% بچوں میں کرونا وائرس کی اینٹی باڈیز پائی گئی ہے, جبکہ بچوں میں کرونا کی کوئی علامات موجود نہیں تھے. خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں سرکاری کرونا لیبارٹری کی تحقیق بھی کی جا رہی ہے, جبکہ پروفیسر عارف کیکینے کے تحقیق ڈائریکٹر اس سلسلے میں جو ہے وہ مزید اقدامات کر رہے اور مزید صوبے بھر کے 25% بچے کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں. تحقیق کا یہ بتانا ہے. شکریہ نواب شیر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی کے ضلع غربی کی 4 یونین کمیٹیوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا. لاک ڈاؤن 9 اپریل تک نافذ رہے گا. ڈپٹی کمشنر غربی نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی سفارش پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. رضوان احمد خان سے مزید جانیں گے. رضوان, کون کون سے مقامات ہیں جہاں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے؟ جی بالکل, دیکھیں کورونا کے کیسز کی تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث ضلع غربی کے اندر بھی 4 یونین کمیٹیاں ہیں جہاں پر اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے. اگر بات کی جائے تو اس میں سب ڈویژن ہے, مومن آباد ہے, اس کے علاوہ UC 3 اسلام نگر ہے, UC 6 غازی آباد ہے, اس کے علاوہ چشتی نگر ہے, اور مختلف علاقے ہیں جہاں پر مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک رپورٹ تیار کی تھی جس میں بتایا گیا کہ ان علاقوں میں سب سے زیادہ کورونا کے کیسز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں, جس کے بعد ضلع انتظامیہ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ ان علاقوں میں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا جائے. ان علاقوں میں ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے. یہاں پر عام نقل و حرکت پر پابندی عائد کی گئی ہے, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان علاقوں میں بہت تیزی سے کورونا کے جو کیسز ہیں وہ سامنے آ رہے تھے, جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے. شکریہ ڈیٹیلز کے لیے رضوان احمد خان. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے حکومتی آرڈیننس کے خلاف تحریک چلانے اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کا اعلان کر دیا. PDM مفادات کا ٹولہ ہے, اس کا حصہ نہیں بنیں گے. مولانا فضل الرحمان, مریم نواز اور پرویز خٹک کو اللہ صحت یاب کرے. معاشی ماہرین کو ساتھ لے کر ہر وہ اقدام انشاءاللہ تعالیٰ کرے گی جس کے نتیجے میں
ہم اپنی قوم کو ساتھ لے کر حکومت کو مجبور کریں کہ اس آرڈیننس کو واپس لے. میں اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ بیدار رہنا ہے اپنی آزادی کے لیے، اپنی ملک کے لیے. اگر آپ لوگوں نے حکومت پر چھوڑا تو حکومت نے ماضی میں مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنایا، جس پر آج کے وزیر اعظم نے ان کو مبارکباد دی. پی ڈی ایم کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ پی ڈی ایم کسی نظریے کی بنیاد پر نہیں ہے، مفادات کی بنیاد پر ایک جمگٹا ہے. ہم تمام سیاسی جماعتوں سے سیاست سے بالاتر ہو کر اسٹیٹ بینک کی اس مسئلے پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں کہ آؤ مل کر اپنے اس ادارے کو بچا لے. پبلک ٹرانسپورٹ کراچی کے شہریوں کا دیرینہ مسئلہ ہے، لیکن اب یہ مسئلہ حل ہونے کو ہے. کراچی میں پہلی الیکٹرک بس پہنچ گئی. مزید 100 بسیں بھی اس سال کے آخر تک کراچی پہنچ جائیں گی. مزید بات کریں گے نمائندہ جی ٹی وی نیوز خاور حسین سے. خاور، شہریوں کے کیا تاثرات ہیں؟ کراچی کے شہریوں کا درینہ مطالبہ ہے کہ شہر میں بہتر ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہو تاکہ انہیں سفری سہولت جو ہے وہ میسر آ سکے. اس حوالے سے ایک نجی کمپنی کی جانب سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے. کراچی میں پہلی الیکٹرک بس یہاں پر آئی ہے. آج اس کا آزمائشی سفر تھا جو وزیر ٹرانسپورٹ اور اس کمپنی کے سی ای او نے مل کر کیا. میڈیا نمائندگان بھی ساتھ تھے. ان سے جانتے ہیں سر کب سے یہ آپریشنل ہو جائے گا سارا سسٹم، کتنی بسز ہیں، کیا کرایہ ہوگا، کیا روٹ ہوگا؟ جی، تو یہ بس جو ہے یہ کل سے آپریشن ہو رہی ہے کراچی میں. ٹرائل بیسس کے اوپر یہ پہلی بس جو ہے اس کو ہم رن کریں گے، اور اس کا جو کرایہ ہے وہ ایگزیکٹلی وہی کرایہ ہے جو آپ کی نارمل بس کا جو آج کل آپ پے کرتے ہیں، جو پرانی بسز کا پے کرتے ہیں. سو وی آر میکنگ شیور کہ اس کا برڈن جو ہے وہ کنزیومرز پہ نہ پڑے نئی ٹیکنالوجی کا. بس جو ہے وہ فل الیکٹرک ہے، اس میں پیٹرول یا ڈیزل نہیں چلتا، تو ظاہر ہے انوائرمنٹلی فرینڈلی ہے. سو انوائرمنٹ میں آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم 100 بسز چلائیں تو آپ نے کچھ 6000 ٹریز کراچی میں پلانٹ کر دی ہے. کب تک کراچی کے شہریوں کو یہ میسر آ سکے گی سہولت؟ اندازاً کب تک 100 بسز جو آپ کا پلان ہے وہ کب تک؟ The plan is to bring in 100 buses by the end of this year. تو اس سال کے اینڈ تک 100 بسز جو ہیں وہ ہم کوشش کریں گے کہ آ جائیں. پلان ہے. روٹس کیا ہوں گے ان بسز کے؟ روٹس ابھی ہم اس کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں. پہلا تو یہی روٹ ہے. جی، آپ نے سنا کہ اس کمپنی کے سی ای او بلال ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک اس سال کے آخر تک 100 بسز جو ہے وہ کراچی کی سڑکوں پر رواں دواں نظر آئیں گی اور کراچی کے شہری اس سفری سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اور اس کا کرایہ انتہائی مناسب رکھا گیا، یعنی جو دیگر بسز کا کرایہ ہوگا وہی اس بس کا کرایہ ہوگا. جی. کراچی کے علاقے گلشن معمار میں مبینہ بیٹری چور شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا. شہریوں نے ملزم کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا کر پولیس کے حوالے کر دیا. بات کریں گے علی رضا سے. علی رضا، پولیس کا کیا کہنا ہے؟ جی ہاں، بالکل. دیکھیں، گلشن معمار کا علاقہ ہے جہاں پر آئی روز کی شکایت موصول ہو رہی تھی کہ بیٹری چور جو ہے ان کی گاڑیوں سے بیٹری چرا کر لے جاتے ہیں. ایک ملزم مبینہ طور پہ پکڑا ہے شہریوں نے اور اس کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور پولیس کے حوالے کر دیا ہے. تاہم اس حوالے سے تفتیش کی جا رہی ہے اور یہ بھی معلوم کیا جا رہا ہے کہ یہ بیٹری چور جو ہے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کباڑیوں کو جو ہے وہ چند سکوں کے عوض جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ وارداتیں کرنے لگتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ایک شہری کو شدید مشکلات کا سامنا تھا، جس پہ ایک مبینہ طور پہ ایک ملزم کو گرفتار کیا، جس پر پولیس تفتیش کر رہی ہے. جی شکریہ ڈیٹیلز کے لیے علی رضا. عزیز آباد کراچی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا. کارروائی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. بات کریں گے نمائندہ جی ٹی وی نیوز حنیف ماجوٹی سے. حنیف، کیا اپڈیٹس ہیں؟ حنیف ماجوٹی سے ایک بار پھر رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. عزیز آباد کراچی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. کوئٹہ میں کلرک اور ٹیچر ایسوسی ایشن سمیت دیگر سرکاری ملازمین کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری ہے. مطالبات کے حق میں دھرنے اور احتجاج کے پیش نظر وزیر اعلیٰ ہاؤس سمیت ریڈ زون کو کنٹینر سے سیل کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا ہے کہ معاشی مشکلات کی وجہ سے سرکاری ملازمین کے مطالبات تسلیم کرنا مشکل ہے. بشرا قمر کی رپورٹ. کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر سے آئے سرکاری ملازمین نے ہاکی چوک پر ڈیرے ڈال لیے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ بڑھتی مہنگائی میں گھر کے اخراجات پورے کرنے مشکل ہو چکے ہیں. وفاق کی طرز پر تنخواہوں میں 25% اضافہ کیا جائے. جی، ہم گھر میں اپنے بچوں کو کہہ کر آئے ہیں کہ بھائی
हमारा इंतज़ार नहीं करें। जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा हम नहीं आए। जितने भी हमारे साथी डेरा बूटी चाहिए सब के कफन गाड़ी में रखे हुए हैं, पीछे नहीं हटना है, जीना है मरना है, हमारा धरना है। जो गवर्नमेंट है हमारी जो है 2-3 सालों से जो तनख्वाह पेशा लोग हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनको कोई ऐसा फेवर नहीं दिया जा रहा, ना उनकी तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से कोई इजाफा भी नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से एक जो तनख्वाहदार तबका जो कि एक मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, उसके लिए ज़िंदगी जो है वो मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। हुकूमत की जानिब से मुजाहिरीन से 2 मरतबा मुज़ाकरात हुए मगर नाकाम रहे। मुजाहिरीन का कहना है कि तनख्वाहों के 25% इजाफे तक धरना जारी रहेगा। इंशाल्लाह हमारी ये कमिटमेंट है कि जब तक हमारा ये 25% का अलाउंस मुलाजमीन को नहीं देते हैं उस वक्त हमारा एहतजाजी धरना जो है वो जारी रहेगा। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत की जानिब से रेड जोन को कल से ही चारों अतराफ से कंटेनर लगाकर सील किया गया है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद और यासीन खान के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, क्वेटा। वेलकम बैक। आपको अपडेट दें कि पाकिस्तान में तैनात जापानी सफीर की नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से मुलाकात हुई है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और 2 तरफा बहरी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक बहरिया की अमन मशकों के इनेकाद के जरिए मैरीटाइम सिक्योरिटी के फ़रोग को सराहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफ़गानिस्तान के मसले का कोई फ़ौजी हल मुमकिन नहीं। अफ़गानिस्तान में 40 साल से अदम इस्तेहकाम है। क़याम अमन के लिए अफ़गान अवाम के पास तारीख़ी मौका है। दुशंबे में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का हार्ट ऑफ एशिया इजलास ख़िताब में वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि अफ़गान अमन अमल को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में खुशहाली और तरक्की चाहता है। दोहा मुज़ाकरात बड़ी कामयाबी है, उसे ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। As we gather here today, the Afghan peace process stands at a defining juncture. Having faced conflict and instability for over 40 years, Afghanistan has never been so close to turning the tide. In September 2020, we witnessed a gathering of Afghan parties in Doha, which was unthinkable before. The gathering was preceded by another milestone when the US-Taliban peace agreement was signed in February 2020. The progress made thus far has indeed created a historic opportunity for the Afghan leadership to achieve an inclusive, broad-based and comprehensive negotiated political settlement. तो वहीं अहम मुलाकातों का अहवाल भी जानिए। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में मुनक्किदा 9वीं हार्ट ऑफ एशिया संबोल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर ईरानी हम मनसब जवाद ज़रीफ से मुलाकात की है। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शुबाजात में ताउन के फ़रोग और ख़ित्ते में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ 2 तरफा बरादराना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। इन ताल्लुकात की बुनियाद यकसां तारीख, जोग्राफियाई क़ुर्बत और मुश्तरका मफादात पर कायम है। महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते गर्मी की पहली लहर की पेशगोई कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। ज़्यादातर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर में ज़ेर असर रहेंगे। मंगल से हफ्ते के दौरान सिंध के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। सिंध और बलूचिस्तान में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने की भी तवक्को जाहिर की गई है। फीफा की जानिब से PFF की मअतली का खतरा। बुध की शाम 8 बजे तक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हेडक्वार्टर से गैर कानूनी कब्जा ना खत्म किया गया तो PFF को मअतल किया जा सकता है। फीफा ने वार्निंग लेटर जारी कर दिया है। बात करेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ लाहौर सबा पाशा से। सबा, कहिएगा कोई इकदाम उठाया गया है अब तक इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, ये कुछ दिन पहले से जो मामला जारी हुए हैं उससे अभी तक जो है कोई इक़दाम तो नहीं उठाया गया, लेकिन फीफा की जानिब से जो है मुअत्तली के खतरे की घंटी अब तक बज चुकी है। जबकि फीफा की जानिब से ये भी कहा है कि अगर कल शाम 8 बजे तक जो है PFF हेडक्वार्टर से इशफाक ग्रुप का गैर कानूनी कब्जा खत्म ना किया गया तो PFF को मुअत्तल भी किया जा सकता है, जो कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लिए एक बहुत बुरी खबर है। साथ साथ फीफा की तस्वीर के दौरान को PFF हाउस में महफूज रसाई भी दी जाए, जबकि फीफा ने मुतालबा भी कर दिया है कि इशफाक हुसैन के ग्रुप की जानिब से किए जाने वाले हमले। डिटेल्स के लिए शुक्रिया सबा पाशा।
हाथियों की लड़ाई में नुकसान घास का ही होता है, लेकिन रूस में सर्कस के दौरान 2 हाथियों की लड़ाई उनके ट्रेनर के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन गई। सर्कस में शो के दौरान 2 हाथी एक दूसरे से लड़ पड़े। और अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।